السلام علیکم۔ محمد احمد عرض کر رہا ہوں۔ 29 جولائی کے مڈل ایسٹ آئی اخبار، جو کہ ایک ویب سائٹ بھی ہے، مختلف خبریں دیتی ہیں۔ ان میں ایک خبر شائع کی گئی اور اس خبر کا عنوان ہے پاکستان فار سیل۔ انتہائی تکلیف دہ خبر پڑھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ پاکستان کے بارے میں ایسی خبر لگائی گئی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس خبر کے مطابق پاکستان معاشی طور پر چونکہ ابتری کا شکار ہے، اس لیے اپنے قیمتی اثاثے بیچ رہا ہے یا لیز پر دے رہا ہے تاکہ وہ جو معاشی دباؤ ہے ان اداروں کا یا ملک کا وہ کچھ کم ہو سکے۔ ہمارے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو انتہائی مشکل کا شکار ہیں، معاشی طور پر وہ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، مجھے علم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس میں ہمارا سٹیل مل، جو کہ انتہائی نقصان میں جا رہا ہے، جس کی پروڈکشن کبھی بھی 100% نہیں ہوئی، اور وہ ہمارے لیے ایک سفید ہاتھی بن گیا۔ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں اور جو اصل مقصد ہے پروڈکشن کا وہ پورا نہیں ہوتا۔ پی آئی اے یہ بھی ایک سفید ہاتھی ہے۔ پی آئی اے میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 18,000 ملازم ہیں، اور پر فلائٹ 250 لوگ ہیں جو فلائٹ کو چیک کرتے ہیں یا اس کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جبکہ دنیا میں ایک اصول ہے کہ بعض بڑے ممالک کے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ 125 افراد ہیں جو کہ ایک فلائٹ کے لیے مختص ہیں۔ تو تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہر سال نقصان میں جاتا ہے۔ اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں پی آئی اے کا عملہ بھی شامل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو ٹکٹ ملے نہ ملے، پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں ان کو سفر کے لیے ٹکٹ ہر وقت میسر ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو مفت سفر کرتے ہیں، ان کو یہ سہولت مہیا کی گئی ہے، وہ بھی نقصان میں جا رہا ہے۔ اسی طرح واپڈا، وہ بھی انتہائی نقصان میں، اور اس کی وجہ بہت زیادہ وجہ یہ ہے کہ ملازمین جو ہیں ان کی درجہ بندی کے لحاظ سے ان کو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے آفیسر حضرات، ججز، فوج کے جرنیل، اس کے بعد دوسرے کئی حضرات ایسے ہیں جن کو مفت بجلی دی جاتی ہے، جس سے ایک اندازے کے مطابق 10 ارب روپیہ سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ ریلوے بھی انتہائی نقصان میں جانے والا ادارہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اوور سٹافنگ، اتنے زیادہ ملازمین ہیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں اور ان کا کام ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ رہی کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے کارکنوں کو مختلف محکموں میں بھرتی کر دیا کہ چلو نوکریاں دی جائیں ان کو تاکہ ان کا ووٹ پکا ہو۔ یہ ایک انتہائی غلط فیصلہ رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ملازمتیں تو مل گئیں لیکن ادارے رل گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ادارہ منافع بخش نہیں ہے، انتہائی نقصان دہ، اور سالانہ اربوں روپے کا، شاید اربوں سے بھی زیادہ یہ ان کو دینا پڑتا ہے تاکہ ان کو چلایا جا سکے،
اور مجموعی طور پر ان میں سے کوئی ادارہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے رہا، ہر ادارہ مالی طور پر نقصان میں ہے۔ یہ چند ایک ادارے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ کوئی بھی گورنمنٹ اگر انہیں پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتی ہے تو ان کے ملازمین باہر آ جاتے ہیں، وہ آتے ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، ہم مارے گئے، لوٹے گئے، کیا کریں، ہم تو بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہمارے ان اداروں کی ہے۔ ملازمت کرنے والے اداروں سے وفا نہیں کر رہے، بے وفائی کر رہے ہیں، ادارے ڈوب رہے ہیں، اور وہ بیٹھے ڈھٹائی کے ساتھ بغیر کام کیے، بغیر ہاتھ ہلائے تنخواہیں لیے جا رہے ہیں۔ جب ایسی صورتحال آتی ہے تو پھر گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے، پھر کیا کرے؟ اس کی مثال کچھ اسی طرح ہے خواتین و حضرات، کہ ایک کاروباری شخص کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ اثاثے ہوتے ہیں، لیکن اچانک اسے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنے اخراجات بھی اس کے پورے نہیں ہو رہے، گھریلو اخراجات ہوں یا دوسرے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو میں کچھ اثاثے بیچ دوں۔ اگر اس کے پاس کچھ سونا ہے تو وہ سونا بیچ دیتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی جائیداد ہے تو وہ جائیداد بیچ دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے کاروبار کو مزید بہتر بنا سکے اور چلا سکے، اور وہ روپیہ جو اسے اثاثے بیچ کر حاصل ہوتا ہے وہ اس کے کاروبار کو بہتر بنانے میں استعمال ہو جائے۔ اسی طرح حکومتیں، اس کی ایک مثال میں انڈیا کی دیتا ہوں۔ انڈیا کی جو ایئر لائن ہے، انڈین ایئر لائن، یہ بھی نقصان میں تھی، تو انڈین حکومت نے اسے ٹاٹا، جو ان کی بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو اس کی آپریشن کے لیے اس کے حوالے کر دیا۔ انڈین ایئرپورٹ بھی، جو کچھ ایئرپورٹس ایسے ہیں انڈیا کے جو ٹاٹا کے پاس ہیں، انہیں ٹاٹا ہی مینیج کرتا ہے۔ اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اپنے اثاثے بیچنے پڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی طرح پاکستان اب اپنے اثاثے اگر بیچ نہیں رہا تو لیز پر دے رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں کراچی بندرگاہ کی طرف۔ کراچی بندرگاہ بھی لیز پر دی جا رہی ہے۔ اس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یو اے ای کو یا قطر کو 25 سالہ لیز پر دے دی جائے گی تاکہ وہ اس کو مینیج کریں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے پاکستان کو اکوپمنٹ خریدنے کے لیے اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے $50 ملین قرض دے 50 ملین ڈالرز دے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہر آنے والے جہاز کے لیے $18 اس سے لیا کرے گا۔ یہ لیز پر دے رہے ہیں 25 سال کے لیے۔ اسی طرح ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ قطر اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت 3 ہوائی اڈے ایسے ہیں جن پر بات چیت چل رہی ہے۔ ان میں اسلام آباد کا ہوائی اڈہ، لاہور کا ہوائی اڈہ اور کراچی کا ہوائی اڈہ آپریشنل پرپزز کے لیے، یعنی آپریشن کے لیے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا آپریشن برقرار رکھا جا سکے۔ تو یہ ایک مختصر سی تصویر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ چیز گو کہ وقتی طور پر فائدہ دے گی، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ ہم اپنے بہت سے اثاثوں سے چلیں وقتی طور پر ہی صحیح محروم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی پریشان کن خبر ہے۔ یہ وہی چیز آتی ہے کہ کہ ہم لوگ اپنے گھر کو خود ہی جلا رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ چکی گھر کے چراغ سے، اب بچانے والا اللہ ہی جانتا ہے کیسے بچیں گے۔ خواتین و حضرات، ضرور اس پر غور کریں، سوچیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
ایک رپورٹ میں مبینہ طور پر کہا گیا کہ پاکستان کسی زمانے میں ایسا ملک تھا جو دوسروں ملکوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جیسے عموماً یہ ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان نے جرمنی کو قرض دیا، پاکستان نے مبینہ طور پر اپنے طیارے چائنا کو دیے، لیکن پھر کیا ہو گیا کہ ہم اس حالت میں پہنچ گئے۔ خواتین و حضرات، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو ان لوگوں کے ظلم سے بچائے جنہوں نے اس ملک کو کھایا، جنہوں نے اس ملک کو نوچا، لوٹا اور جو کچھ تھا وہ لے گئے اور ملک کا خیال نہ کیا، اپنے آپ کو خوب بنایا، خوب پیسہ اکٹھا کیا، جائیدادیں بنائی، بس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، یا صرف دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے۔ شکریہ خواتین و حضرات۔